عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں۔ پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے۔ دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں، اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، پھلا کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا، وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا۔ یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا ہے، اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی، نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے، ٹی وی میں چل رہا ہے، ڈبیٹ چل رہی ہے، ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو، ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو، پردے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے کی ڈیبیٹیں۔ المرات عورت، عورت عورت ہے، پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے۔ النساء عورت، عورتیں ستر ہیں، یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا، غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں۔ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، سنیے قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، آئے نبی کی عورتوں، آئے نبی کی بیویوں، اس میں خدیجہ بھی شامل ہے اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں۔ اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، آئے نبی کی بیویوں، آئے نبی کی عورتوں، آئے نبی کی وائفز، آئے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو، اگر تم اللہ والی ہو تو، اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن، میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے، لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے۔ اگر تم نرمی سے بات کرو گی، اگر تم سویٹ بن کر، سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے، عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے،
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہارے سافٹ آواز سے، وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا، طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا، اپنے مائنڈ میں لے آئے گا۔ اے نبی کی بیویوں، جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے، تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے۔ یعنی شاید یہ سوچ لیں، ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے، رانگ نمبر لگ گیا، ہم کو پڑھا رہے ہو، یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے۔ اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون، کیا بات ہے، یہ رانگ نمبر لگا کیسے، کیوں آیا؟ چلو ٹھیک ہے، پہلی بار آ گیا، آئندہ نہیں آنا چاہیے، بس ہو گیا ختم۔ گالی بھی نہ دو، ہٹ ہٹ چل، یہ بھی مت، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو، نرم لہجہ نہ ہو، دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا، ارے بڑی ٹائٹ ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، آئے نبی کی بیویوں اس طریقے کی بات، نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو، اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو۔ بہت سخت ضرورت ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو، اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ، ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے، سنڈے کو شاپنگ، ہفتے کو ہم بازار جائیں گے، سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے، منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے، ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے، پتی نے سب سن لیا، پھر کہنے لگا جی جمعے کو میں مسجد جاؤں گا۔ بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے۔ جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا؟ 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا، کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا۔ 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا، 1 دن کا ہم نے جڑا دیا، اب رہ کیا گیا؟ جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے۔ حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گیا۔ عجیب حالات ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا، بولتی بہت ہے، کچر 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 کچر، رک نہیں سکتی۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا، تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا۔ تم دونوں کی چیچے میں سن سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا۔ پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا اور گر گیا۔ تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا آدمی پک جائے اور بول پڑے۔ تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو، بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں، زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ۔ یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو۔ غور کرو، اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی، تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑ۔
جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں۔ آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد ایک دو حدیثوں پر بھی آتا ہوں۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا، بتاؤ ہو گیا کام اس کا۔ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، ان کو حکم ہے اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں نہیں۔ مان لیجیے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے ہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ۔ اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجیے۔ آج کل یہ سسٹم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، من وراء الحجاب، تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کے سامنے آ کر دے دے۔ یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں، لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے۔ مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے مانگو، اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے سامان دے۔ جب ان کو کوئی پلیٹ، موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں، اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں، اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ، حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوڑ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں، اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے، اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ رہا جسم، تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو، گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں۔ اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے۔
آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظہر. یہی الا ما ظہر ہے جس سے بعض لوگ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں مانتے ہیں. ترجمہ دیکھو, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اے مومنہ عورتوں, نبی اپنے مومنہ عورتوں سے کہہ دو, مسلمان عورتوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو؟ یغضضن من ابصارهن, اگر ضرورت کے تحت ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے, دیکھو دیکھو ان کو بند کراؤ, بچے ہیں یار, اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ, بھول جاتا ہوں میں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اگر تمہیں ضرورت کے تحت کہیں نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو نکل تو سکتی ہو, لیکن نکلتے وقت بھی ایک پابندی کر دی, ایک باؤنڈری بنا دی. کیا کرو؟ یغضضن من ابصارهن, اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی. یغضضن من ابصارهن, اپنی نگاہوں کو تم نیچا رکھو گی. ویحفظن فروجهن, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی. من مانے کپڑے پہن کر جاؤ, یہ نہیں چلے گا. ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پڑیں گے, اتنے لوز کپڑے کی جس سے تمہارے جسم کا نشیب و فراز بناؤ سنگار دکھائی نہ دے, تمہارے جسم کا ایک ایک حصے کا پارٹ دکھائی نہ دے. اتنا لوز کپڑا تمہیں پہننا ہوگا کہ کوئی آدمی آئیڈیا نہ لگا سکے اس کا ہاتھ کتنا ہوگا, اس کا پیر کتنا ہوگا, اس کی کمر کتنی ہوگی, یہ آئیڈیا نہ لگا سکے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, تمہیں اپنی سطر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, جتنا بھی زیب و زینت, جتنا بھی بناؤ سنگار, جتنی بھی لپسٹک, جتنی بھی کریم, جتنی بھی پاؤڈر, جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو, اپنے گھر میں پہن سکتی ہو, اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو. جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو, جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو, لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو ولا یبدین زینتہن, تو تمہارے بناؤ سنگار, تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے, غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام, عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام, عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام. یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز, کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو, ڈابر آنولا یا چمیلی, اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام. میں حرام بول رہا ہوں, ناجائز نہیں, حرام, تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں. ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل اڑٹ لو عطر کی, کوئی منع نہیں کر رہا ہے. گھر میں جو چاہو وہ پہنو, کوئی منع نہیں کرتا تمہیں, پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا. کلیئر, گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے. آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے, اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو, دیور رہتا ہو, جیٹ رہتا ہو, ادھر بھی پہن سکتے. نہیں, گھر کا مطلب شوہر والا روم, گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم. اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو کہ بڑا بیہودہ مولوی ہے. اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں, اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے. کیا کہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے, کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے, لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی, سب کچھ آئی, اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے, اب اس کی آستین سرک کے ادھر آ گئی, مطلب پہنے ہوئے قمیص
سڑک کے ادھر آ گئی تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا. تو الا ما ظہر منہا یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے, تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا, چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی, آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ یہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا, کتنی پابندی لگوائی جا رہی. ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی رہا ہوں میں, وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہو, لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے. وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اس کے بعد دیکھیے کیا کہا گیا. آئے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ آج یہ بہت بڑی برائی ہماری نوجوان لڑکیوں میں آ گئی ہے. اب وہ دوپٹہ لے کر نہیں چل رہی ہیں, دوپٹہ بھی آج کل رکھا رہ گیا گھر میں, آج کل صرف شلوار قمیض پہنی اور نکل گئی, اب دوپٹہ ان کے گلوں سے ہٹ گیا, ان کے سروں سے ہٹ گیا. قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نکلے ضرورت کے تحت بھی کہیں جائیں تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ تو وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں, اپنے دوپٹوں کو کسی موٹی چادر کو وہ اپنے سینوں پر ڈال لیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ خمار دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں اور اسی کا پلورل خمر استعمال ہوا ہے. وہ اس سے اپنا سینہ ڈھانک لیں, وہ کوئی موٹی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لیں, اپنے سینوں پر. جیوب جیب کہاں ہوتی ہے؟ اب ہوتی تو اندر بھی ہے, پینٹ کے اندر بھی کوئی رکھ لیتا ہے, لیکن اصل میں جیب یہی ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ یہ موبائل رکھے ہوئے ہیں تو اصل جیب یہی ہے جو سینے پر. تو جیب کا مطلب سینہ. قرآن نے عورتوں کے سینے کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ جیب کی جمع جیوب استعمال کی ہے, پاکٹ کی جمع پاکٹس استعمال کر دی ہے کہ, اور ظاہر بات ہے کہ دوپٹہ جیب میں تھوڑی رکھا جائے گا. قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا کہ دوپٹہ اٹھاؤ جیب میں رکھ لو, نہیں. عَلَى جُيُوبِهِنَّ چونکہ جیب سینے پر ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو, اپنی چادروں کو, اپنے موٹے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں. آج یہ برائی ہماری ماں بہنوں میں عام ہو چکی ہے اور خاص طور پر نوجوان لڑکی دوپٹے کو اوڑھنا اپنے لیے آج لعنت سمجھتی ہے کہ تو گلا ہے کیا دوپٹہ اوڑھے. آج وہ بغیر دوپٹوں کے بازار میں جا رہی ہیں, گھوم رہی ہیں, اسکولوں میں جا رہی ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں. یہ آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ. قیامت کی جو نشانیاں, سنیے, قیامت کی جو نشانیاں پھیلیں گی, قیامت کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی, ان میں سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی ان اول ما یرفع عن هذه الامه, اس امت سے, ہمارے مسلمانوں سے, امت محمدیہ سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی, ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی, ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ, وہ حیا ہوگی اور امانت ہوگی. شرم و حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی. عورتیں شرم کرنا چھوڑ دیں گی, حیا کرنا چھوڑ دیں گی, ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی. آج کل بھابی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے, لو میرج کہ ارینج میرج, اب شرم کیا رہ گئی ہے. جس دیور کو بھابھی کے لیے موت کہا گیا ہو اور وہی بھابھی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیاں چک جاتی ہو تو آپ کیا کہو گے. جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو,
वो साली अपने बहनोई की मोटरसाइकिल पर बैठकर या गाड़ी पर बैठकर मालदा और फरक्का जाती हो या कलकत्ता जाती हो, और ताज्जुब ये कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए उस साली का बाप यानी ससुर अपने दामाद को खुद ये कहता हो और बीवी अपनी बहन को अपने शौहर के साथ खुद भेज देती हो, तो फिर शर्म और हया रह कहां गई है? सुनना पड़ेगा, ये सख्त जुमले हैं, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हक, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से देवर की बाइक पर भाभी का बैठकर जाना हराम है, उसी तरीके से बहनोई के साथ साली का मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर बैठकर अकेला सफर करना भी हराम है। दोनों मुजरिम हैं और इस्लाम की नजर में दोनों गलत हैं और दोनों हराम हैं। अब सबकी नजरें जा रही होंगी, हाँ कौन लेके जाता है अपनी साली को, सबके दिमाग घूम रहे होंगे, कौन है जो अपनी भाभी को लेके जाता है? बहुत से हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, आदमी तो बेचारा सुबह दुकान पे चला गया, छोटा भाई भाभी को पहुंचाने जा रहा है स्कूल, लेने भी जा रहा है स्कूल। अगर देवर और भाभी का रिश्ता इतना पाकीज़ा होता तो अल्लाह के रसूल कभी देवर के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल न करते। सोचिए, इस मौत के लफ्ज को कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो, सुनना पड़ेगा। बीवी के साथ आप खाना खा रहे हैं, अचानक साली आ जाती है, आपकी बीवी कह भी रही है आओ चलो बैठो खाना खा लो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी साली के लिए बहनोई के साथ और बहनोई के लिए साली के साथ खाना जायज नहीं होगा, एक ही प्लेट में, एक ही थाली में, जबकि साली का चेहरा खुला हुआ हो और वो बेपर्दा हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ बेपर्दगी के साथ अकेले में नहीं बैठ सकते हो, तो साली को मालदा, कलकत्ता और कलियाचक और मुर्शिदाबाद और फरक्का कैसे ले जा सकते हो? बीवी की मौजूदगी में अपने घर में भी साली के साथ नाश्ता नहीं कर सकते हो, तो होटलों में उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? इस्लाम की मोहब्बत है तो मानो, नहीं है तो जो दिल चाहे करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब शर्म और हया किसी के अंदर से निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है, जब शर्म और हया नहीं तो जो दिल चाहे करे। अब उसके ऊपर कोई चीज नहीं रह गई, जब शर्म और हया ही नहीं रही, अल्लाह के नबी चीख कर कहते, इन्न अव्वल मा युरफउ अन हाजिल उम्मती अल हया वल अमानतु, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो हया है, शर्म में सबसे पहले ये दूर कर दी जाएगी। आज शर्म और हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है, शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, शर्म और हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चलाते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं, ये शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था, वो एक दौर था मेरे भाइयों कि जंग जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली में जंग हो रही थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुल रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई हैं, हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओह मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो, हजरत अब्दुल रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही हैं, उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी
جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں، پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے، اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں۔ تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے، تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس لی۔ میرے بھائیوں حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکے تو یہ کہنا اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، غور کیجئے اس جملوں پر، حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں۔ آج ان کی جرات و بہادری دیکھو، جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں، جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہیں، جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں، جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہیں تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب شک میرا دور ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کیجیے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے۔ میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں۔ ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی جس کا نام شہناز ہے، آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے اور ہوائی جہاز اڑاتی ہے، سعودیہ تک کی دوری طے کرتی ہے۔ اس کو سعودی اور کویت اور دبئی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ذرا تصور کریے یہ کیا چیز تھی، یہ کون سا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان۔ اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد، اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا، اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ نہیں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، ساری عورتیں اس میں شامل ہیں۔ کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے، تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے۔ غور کرو، یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے، شیطان کی رسی کا ہے، وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے۔
اب دونوں کے فرق کو سمجھو. کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال، لیصید بها الرجال. شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں، اور شیطان اسی جال کو ڈال کر، اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے. شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے، اسی جال کو پھینکتا ہے، اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے، اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور نہیں مانتے ہو تو سنو، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے، امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے، آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. بیت المقدس آئیے. حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے، عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے. راستے میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان کی بستی پڑی ہوئی ہے. ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ، آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے، جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو، یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا، آگے آگے نہیں. سنو، یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی، اپنی طرف تمہیں بلائیں گی، اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی، میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں، تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے، کئی مہینوں سے تم اپنے گھر میں ہی گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو، کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے، اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو. اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں، ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے. میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا، اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی. تمہارے قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو. یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. آئے محمد کے ساتھیو تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو. تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا، سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے. جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی، یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے، ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے، ان کی خوبصورتی چمکنے لگی، ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے. میرے بھائیوں، اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے
निसाइहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। सहाबा किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उमर के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत व आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारी जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं, तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती है, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक ने उनको दर्स दिया। आए मेरी बहनों, तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम अपनी बस्ती में रुकी रहो। हम बैतुल मुकद्दस से जब लौट कर वापस आएंगे और बैतुल मक़दिस से जब हम वापस मदीने की तरफ जाएंगे तो हम तुम्हारी शादियां करवाएंगे, हम तुम्हें किसी की बीवी बनवाएंगे और फिर तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ, इस्लाम ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, इस्लाम ही के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, इस्लाम ही तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए आप, ये कुरान की आयत की वजह से और यहूदियों ने देखो कि ये जाल बिछा दिया था मुसलमान साहबा को बर्बाद करने के लिए, लेकिन कुरान की आयतें पढ़ के ये निकल गए। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा, औरतें शैतान का जाल हैं, वो इसी जाल को फेंक कर मर्दों का शिकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो इस जाल से बच पाते हैं। अपने आप को बचाना है तो इस जाल को से बचना है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बहुत बुरा कह दिया गया है, नहीं, तुम तो वो हो। यकीन मानिए, अब औरत का दूसरा पहलू भी देखिए। एक तरफ शैतान का जाल है, लेकिन जब औरत इस्लाम के दायरे में आती और ईमान उसके अंदर पैदा होता है तो ये औरत फिर वो चीज है जो फिरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने निडर हो जाती है और सामने खड़ी हो जाती है। जब फिरौन की बच्ची को कंगी करते हुए आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो फिरौन की बच्ची कहती है, तुमने ये किसका नाम लिया? कहा, मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपने रब का नाम लिया। फिरौन की बच्ची कहती है, यानी मेरे बाप का। आसिया कहती है, नहीं, उस अल्लाह का जो मेरा भी अल्लाह और तेरे बाप का भी अल्लाह है। फिर उसने अपने बाप से अपनी आसिया की शिकायत की। फिरौन ने तलब कर दिया। जब तलब कर लिया तो फिरौन के सामने खड़ी होकर ललकारती और कहती है कि हाँ, मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह वही है जिसने हमें भी पैदा किया और तुझे भी पैदा किया है। ये औरत फिर लरसती नहीं, कांपती नहीं, सताया गया, मारा गया, लेकिन फिर नहीं तब्दील होती है। फिर आग जलाई जाती है, उसके सामने एक आदमी को लाकर पकड़कर डाला जाता है, वो फौरन चुरमुरा जाता है। आसिया बदलती है कि नहीं बदलती है?
चेंज होती है या नहीं होती है? जवाब देती है कि नहीं। छोटा सा बच्चा उससे छीन लिया जाता है, थोड़ी देर के लिए सिसक जाती है कि अब मेरी बच्ची आग के हवाले कर दी जाएगी, थोड़ी देर के लिए कांप जाती है, लेकिन अल्लाह ने उस बच्ची को कुव्वत गोयाई दी। मां डरो नहीं, हमें जलाया जाएगा लेकिन ये तकलीफ थोड़ी देर के लिए है, जन्नत की नेमतें हमारा इंतजार कर रही है। मां कूद जाना, छलांग लगा देना। जब छोटी सी बच्ची ये बोली तो मां में और हिम्मत पैदा हो गई। मां को भी जला दिया गया, बच्ची को भी जला दिया गया। अगर शैतान का जाल कहा है तो वो अपने मकरो फरेब की वजह से, लेकिन औरत वो है जब उसके अंदर ईमान जागता है तो फिरौन के सामने भी वो ललकारती है, उसके सामने नबुर्दाज़मा रहती है और फिरौन को अल्लाह मानने से इनकार कर देती है। औरत में जब ईमान पैदा होता है तो वो आसमा बनती है, और वो आसमा बनती है अबू बकर की साली आयशा की बहन, अबू बकर की बेटी आयशा की बहन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली। गौर करो, जब उसके बेटे अब्दुल्लाह को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने तीर मार के जख्मी कर दिया और उसकी गर्दन काट दी और काबे की दीवार पे लटका दिया, बुलाया अस्मा को, बुलाओ। 100 साल की हो चुकी थी उस वक्त अस्मा, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। आए हज्जाज तूने क्यों बुलाया? आए हज्जाज तूने मुझे क्यों बुलाया? का तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। मुस्कुरा के कहती है अल्लाह के शेर कभी कत्ल नहीं होते हैं, यकीन नहीं आता है। कहा नहीं। कहा अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखेगी? कहती है दिखा कहां है? काबे की दीवार की तरफ इशारा किया कि देख। वो बुढ़िया की कमर झुकी हुई थी, सही से गर्दन नहीं उठा पा रही थी, लाठी उसने छोड़ दी और सीधे खड़ी हुई। अल्लाह ने उसकी कमर को सीधे कर दिया, खड़ी हो जाती है। 100 साल की बूढ़ी है, एक भी दांत नहीं गिरा है, आंखों की रोशनी कम नहीं हुई है, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन काबे की दीवार पे देखती है। पहले हंसती है फिर रोती है। हज्जाज ने पूछा आए अस्मा, मैंने तुझे रोका था कि अपने बेटे को मेरे खिलाफ बगावत पर मत उतार, लेकिन तू नहीं मानी। तूने अपने बेटे को ज़िरा पहनने तक से मना कर दिया कि बेटे लोहे की ज़िरा पहनने की क्या जरूरत है, तीर सीने पे लगता है तो लगने दे। तूने मेरे खिलाफ उसको उकसाया, देख अपने बेटे की गर्दन लटकी हुई और आज क्यों रो रही है। ये हंसने और रोने का सबब मुझे पता नहीं चला, क्यों पहले हंसती है और बाद में रोती है। कहती है हज्जाज ये तू नहीं समझेगा। हज्जाज ने कहा वही तो समझना चाहता हूं। आया अस्मा जा रही है तो जा, अपने बेटे के ये बेटे की गर्दन उसकी बॉडी तेरे घर पहुंचा दी जाएगी, जनाजा वनाजा पढ़कर उसको दफना दिया जाए, लेकिन हंसने और रोने की वजह बता। तो यही अस्मा है जो हंसने की वजह बताती है कि आए हज्जाज अपने बेटे की खुशकिस्मती पे हंस रही हूं और रोई इसलिए कि वो मेरी बदकिस्मती है, अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। हज्जाज ने कहा तेरे बेटे की खुशकिस्मती क्या है? उसकी गर्दन तो कट गई और तू खुशकिस्मती कह रही है, और तेरी बदकिस्मती क्या है जो तू रो रही है? उसने कहा हज्जाज मेरे बेटे की खुशकिस्मती है कि गर्दन कटने के बाद, जान छीनने के बाद, उसके जिस्म को, उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग करने के बाद, सब कुछ छीनने के बाद भी तूने मेरे बेटे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका है। आए हज्जाज काबे की दीवार पे लटका हुआ मेरे बेटे की गर्दन मुस्कुराते हुए कह रही है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए वो मरता कहां है, वो तो जिंदा है। मेरे बेटे की कटी हुई गर्दन, हंसता हुआ चेहरा ये कह रहा है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, अभी इस खतीब के मरने का वक्त नहीं आया है। अच्छा
تو تیری بدقسمتی کیا ہے؟ اے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوکھ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے. اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے, 1000 بیٹے بھی ہوتے, تو آج اپنے 1000 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی. میرے بھائیوں, جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کہا ہے, لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے. ان عورتوں نے ایک نمایاں کارنامہ ادا کیا ہے, اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنامہ ادا کیا ہے. میرے بھائیوں, عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں, کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں, کبھی کسی جنگ میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں. اگر صحابہ کرام تیر و تلوار چلاتے تھے تو عورتیں پانی کی مشکیں اپنی پیٹھ پر لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں, ان کے زخمیوں کے مرہم اپنے ہاتھوں سے پھائے رکھ کر ان کے خون کے دھبوں کو پوچھتی تھی. عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی. ہاں, بعض عورتیں تو ایسی بھی تھیں جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی تھی, اے اللہ کے نبی, قیامت کے دن یہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے, ہم بعد میں, اس لیے کہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے. یہ مرد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, یہ جہاد میں جاتے ہیں, پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں, یہ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا درجہ بہت اونچا ہے. اے اللہ کے رسول, ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں, ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے. عورتوں کا جذبہ دیکھو, عورتیں آتی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی, تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو, اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو, تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو, ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے, عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر, عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں, کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. اس عورت کو دیکھو, اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے, ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال, کہتی ہے میرے بیٹو, یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے, یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے. غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ. ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال. ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے, ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر. جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے, اوپر والے بچے نے دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے, باز کی طرح جھپٹا اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے اور ابو جہل کے گھوڑے پر گر کر ابو جہل کو نیچے گرا دیتا ہے. جیسے ابو جہل کو نیچے گراتا ہے, 9 سال کا بچہ اس کی گردن پر تلوار مارتا ہے اور ابو جہل کی گردن کو کاٹ دیتا ہے. میرے بھائیو, پوری گردن الگ نہیں کرتا ہے اور پیٹ پر وار کرتا ہے, گردن پہ تلوار چلاتا ہے. ابو جہل بالکل مرنے کے قریب ہے. معاذ کہتا ہے کہ ابو جہل کو میں نے قتل کیا, معوذ کہتا ہے کہ اس کو میں نے مارا. وہاں چند صحابہ کھڑے تھے, کہہ رہے ہیں کہ کیوں لڑتے ہو, تم نے کود کر اس کو گرایا, اس نے تلوار چلائی, اگر تم نے نہ گرایا ہوتا تو یہ کیسے مارتا, لہٰذا تم دونوں نے اس کے مارنے میں مدد کی ہے, لہٰذا تم دونوں نے مارا ہے. کیوں لڑتے ہو بھائی آپس میں, کیوں لڑتے ہو؟ افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, افرا تیری قسمت کا کیا کہنا. تو نے بچے بھی پیدا کیے تو اتنے بہادر کہ جب تک قیامت نہ آ جائے بچوں کی بہادری کو لوگ سلام کرتے رہیں گے. غور کیجئے, یہ ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی ایک عورت تھی. ماں ایک, باپ 2, ایک باپ سے ایک بچہ پیدا ہوا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں نے عدت گزاری, پھر دوسری شادی کی, دوسرے باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوا. لیکن ان دونوں بھائیوں کی محبت دیکھو, ایک کی عمر 7, ایک کی عمر 9 سال. افرا
تیری قسمت کا کیا کہنا، تو نے بچے بھی جنے تو اتنے بہادر۔ ابو جہل قریش کے سردار کا قتل کیا تو عمر نے نہیں کیا، حمزہ نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، ان بہادروں کے ہاتھوں نہیں مارا گیا۔ مارا بھی گیا ابو جہل تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں۔ اسی لیے مرتے وقت وہ کہہ رہا تھا میری بدقسمتی کتنی ہے، میری بدقسمتی دیکھو، میں قریش کا جتنا بہادر سردار ہوں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں۔ محمد نے ان بچوں کو اتنا بہادر بنا دیا تو جوانوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی بھی ایک عورت تھی۔ عورت کے کارناموں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ وہی خنسا تھی، یہ وہی خنسا تھی جو حالت کفر میں اپنے بھائی جب ان کو قتل کر دیا گیا تو روتی تھی، اپنے بھائی صخر کی یاد میں روتی تھی، اور جب بھی سورج نکلتا تھا اور بستر پہ سونے جاتی تھی تو روتی تھی، کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس۔ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مت نکلا کر۔ اے سورج تو پورب سے کیوں نکلتا ہے، ایسٹ سے کیوں چمکتا ہے، مت نکلا کر۔ جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے۔ اے رات تو کیوں آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ غور کرو، جو عورت خنسا اپنے دونوں بھائیوں کی یاد میں روتی ہو اور اتنا روتی ہو کہ ہر صبح یہ کہتی ہو اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، میرے بھائی کی یاد دلا دیتا ہے، اور رات میں سوتی ہے بستر پہ تو کہتی ہے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ جو کافر تھی ابھی اپنے بھائیوں کی موت نہیں بھول پائی، لیکن جب سن 8 ہجری میں مسلمان ہوتی ہے، اسلام لاتی ہے، اور اس کے 8 سال کے بعد 16 ہجری میں جب جنگ ہوتی ہے قادسیہ، تو اس میں اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجتی ہے، کہتی ہے کہ عمر کے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں آنے پائے۔ اے میرے بیٹوں، جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اللہ کی قسم میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یعنی میں نے کسی دوسرے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے بیٹوں، اس دنیا میں نہیں تو جنت میں ہم تمہارا انتظار کریں گے، جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ چاروں بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا اور ایک ایک کر کے چاروں بیٹے قادسیہ کی جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے خنسا، تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ وہی چاروں بیٹے کہتے کہ بڑھاپے میں بیٹے ہی سہارا ہوتے اور آسرا ہوتے ہیں۔ یہ چاروں بیٹوں کو کہ انتقال کی اور ان کی شہادت کی خبر سنتی ہے، جو اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھلا سکی حالت کفر میں، جو اپنے بھائیوں کی موت کو روزانہ یاد کرتی تھی، لیکن آج جب وہ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے سرفراز کیا ہے، مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے خوش کیا ہے۔ اپنے چاروں بیٹوں کی بہادری کی موت پر، ان کی شہادت پر ہنستی ہے، مسکراتی ہے۔ ان بچوں کی شہادت پر خوش ہونے والی بھی ایک عورت ہے۔ اگر عورت شیطان کا جال ہے، جب وہ مردوں کے لیے فتنہ بن جائے تو شیطان کا جال ہے، لیکن جب وہ عورت اپنے بچوں کے اندر ایسی بہادری اور جرأت پیدا کر دے تو ایک شیرنی ہے، وہ بہادر ہے، ایمان کی دولت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عورت ہی ہے جس نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر محسوس کیا ہے۔ ان بہادر بچوں کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے۔ اس عورت کو دیکھو، دیناریہ، جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی بھی ہے احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، جس کا بیٹا، باپ، بھائی سب میدان جنگ میں اور شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ ایک ایک آتا گیا اور کہتا گیا تیرا باپ میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، اور لاسٹ میں کہا کہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ، مجھے میرے باپ کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا باپ کیسا ہے۔ جب چاروں شہادتیں ہو گئیں تو نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے الہ العالمین، جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا۔ کل جب تو
ان کو جنت میں داخل کرے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی اور بیٹے، ان کی شہادت پر گھبراتی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جواب دیا الحمدللہ ان کو کچھ نہیں ہوا، کہ نہیں مجھے چل کے دکھا، جب میرے باپ کو کچھ نہیں، میرا باپ شہید، میرا بیٹا شہید، میرا بھائی شہید، میرا شوہر شہید، اور تو کہہ رہا نبی کو کچھ نہیں ہوا، مجھے شکل دکھا۔ اس نوجوان نے کہا ماں آپ میرے گھوڑے پر بیٹھ، اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، خیمے پہ لے گیا اور اس نے پردہ ہٹایا، دیکھ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ایسا خوبصورت بیٹا، ایسا حسین بیٹا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور ایسا خوبصورت بیٹا میں آج تک دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا جیسے محمد ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان نے کہا تھا، اس چہرے پہ نظر پڑتی ہے، باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، پتی کا غم بھول گئی، اور چیخ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ آج میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی محمد تیرا چہرہ دیکھ کر، میں باپ کا غم بھول گئی، میں شوہر کا غم بھول گئی، میں بھائی کا غم بھول گئی، میں سب کا غم بھول گئی۔ یہ عورت بھی تھی، یہ عورت میری ماں بہنوں، ان عورتوں پر دنیا فخر کر رہی ہے، تمہارے ننگے پن و بےہودہ پن پہ کون فخر کرے گا؟ یہ مذاق اڑتا رہے گا، احتجاج ہوتے رہیں گے اور جلوس ہوتے رہیں گے، یہ سب اپنا کام ہوتا رہے گا۔ اب زندگی چند دنوں کی رہ گئی ہے، کچھ بن کر دکھا دو، کچھ ثابت کر کے دکھا دو۔ اگر دشمن حجاب کو اتروانے کے چکر میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے عمل سے حجاب کی حفاظت کر کے دکھا دو، تب تو مانا جائے گا کہ تم اسلام کی شیرنی ہو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہو۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب دشمن ہمارے کسی عمل پر کیچڑ اچھالے، ہمیں اس عمل میں آگے بڑھ جانا چاہیے، ہمیں اس عمل کو اور کر کے مضبوطی کے ساتھ دکھانا چاہیے کہ ہم عمل کے کردار کے نمونے میں آئیں، اور ہمارا عمل دیکھ کر دنیا خود بخود مجبور ہوتی جائے کہ ان کو سمجھانا بیکار ہے، یہ لوگ دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، یہ لوگ اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، جتنا حجاب کا مذاق اڑایا جائے اتنا ہی تم حجاب کر کے دکھا دو، تاکہ دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم نے بیکار حجاب کا مسئلہ اٹھایا۔ ابھی تو ہم چند لڑکیوں سے حجاب اتروانا چاہتے تھے، اب تو پوری مسلم کمیونٹی حجاب کے اندر آ گئی۔ تو یہ چیز آئے گی تو تمہاری حفاظت بھی ہوگی، اور دشمن بھی سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اب ان سے جھگڑنا اچھا نہیں ہے، اب ان کی منہ لگنا اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں